آپ ذرا زندہ دینی کا ثبوت پیش کریں، پورا مجمع بولے یا حسین، اور پورا مجمع ہاتھوں اٹھا کے یا حسین۔ شاعر کیا کہتے ہیں، ہم حضور تاج شریف آپ فرمانے سماعت فرمائیں کہ شجاعت ناز کرتی ہے، شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت 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 ناز کرتی ہے، وہ سلطان زمانہ ہے، وہ سلطان زمانہ ہے، وہ سلطان زمانہ، ان پہ شوکت راز کرتی ہے، یہ سلطان زمانہ، ان پہ شوکت ناز کرتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بادشاہ آ جائیں، کربلا کی تاریخ سے پہلے صحابہ کرام کی خلافت اور بادشاہت کا دور چلتا تھا، مگر کربلا کی تاریخ کے بعد تا قیامت امام حسین کی بادشاہت قائم رہے گی۔ حضور قریب نواز نے فرمایا نا کہ شاست حسین بادشاہ حسین، دیست حسین دی پناست حسین، وہ بادشاہ ہے وہی شاہ ہے، اور ہمارا وجدان بھی آواز دے رہا ہے، عشق بھی کہہ رہا ہے کہ قیامت تک کوئی دوسرا بادشاہ امام حسین کے علاوہ آ نہیں سکتا ہے۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے، وہ سلطان زمانہ ہے، شوکت ناز کرتی ہے۔ شعر دیکھیں، حضور غریب نواز کے شعر کو سامنے رکھیں، شاست حسین ہے نا، اور تاج الشریعہ کے شعر دیکھیں، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، کہ شگن شاہ شہیدہ ہو، انوکھی شان والے ہو، شہنشاہ شہنشاہ شہیدہ ہو، انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پر، حسین ابن علی تم پر، شہادت ناز ہے، حسین ابن، اتنا اچھا شعر ہے، سبحان اللہ، تو زور سے ہونا چاہیے نا، حسین، سب پڑھیں، حسین ابن علی تم پر، شہادت ناز کرتی
حضور تاج الشریعہ آگے کیا فرماتے ہیں، سماعت فرمائیں کہ بٹھا کرے شان اقدس پہ کر دی شان دوبارہ، بٹھا کرے شان بٹھا کرے شان اقدس پہ کر دی شان دوبارہ، نبی کے لاڈلوں پر، نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، شجاعت ناز کرتی ہے، سخاوت ناز کرتی ہے، وہ سلطان زمانہ ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت امام علی مقام کی تعریف چل رہی ہے۔ کل حضرت امام حسین کی تعریف میں نے کچھ حدیث پڑھی تھی۔ حضرت امام حسین کا مرتبہ دوبالا ہے۔ آپ نے ابھی شعر سنا، حضور تاج الشریعہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں اپنے شانہ پہ بٹھا کر، اپنے کاندھے پہ بٹھا کر، بٹھانا مصطفیٰ کا تھا، مگر حضور کا بٹھانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں حسین کو بٹھا رہا ہوں، زمانے میں اور اعلیٰ کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ سب سے اعلیٰ ہے، مگر مصطفیٰ کا فعل وہ بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ اللہ، حضور نے خود فرمایا ہے، نعم الراکب، کسی صحابی نے دیکھا کہ حسین اور حسن حضور کے کاندھے پہ بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ یا غلام نعم المرکب، تو حضور نے ارشاد فرمایا جب سواری اتنا اچھا ہے جو سوار ہے وہ بھی اچھا ہے۔ اللہ اللہ، وہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے نواسوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ امام حسین کی فضیلت پہ حدیثیں بیان ہو رہی تھی، امام حسین کے بارے میں مصطفیٰ فرما رہے تھے وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ جنتی جوانوں کے شہنشاہ ہیں۔ یہ ساری باتیں جب آپ نے سن لی ہے، مگر اسی مدینۃ الرسول میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں، ادھر میں حضرت ام الفضل جو حضور کی چچی ہیں، جو حضرت امام حسین اور حسن کو ہمیشہ پیار کرتی تھی، گود میں لیا کرتی تھی۔ کل میں نے فرمایا تھا کہ حضرت ام الفضل نے حضور کی بارگاہ میں اپنے خواب کو پیش کیا، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کے ایک ٹکڑے کو کاٹ کر میرے قدموں میں میرے گود میں رکھ دیا گیا ہے، وہی ٹکڑے کا نام حسین ہے۔ اللہ اللہ، اسی حسین کو حضرت ام الفضل پیار کرتی تھی، پیار کرتے کرتے حضور کی بارگاہ میں لائی، حضور کی بارگاہ میں لانا تھا۔ اللہ اکبر، ادھر حضرت ام الفضل حضرت حسین کو لے کر آتی ہیں، آنا ہی تھا، کیا دیکھ رہی ہیں؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو۔ اب ذرا آپ ملاحظہ فرمائے، کائنات کے تاجدار کے آنکھوں میں آنسو آنا کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ حضور اگر سب سے زیادہ غمگین ہوتے تب روتے ہیں، کب روتے ہیں؟ مصطفیٰ نے کب اپنے آنکھوں میں آنسو لایا ہے؟ امتی کا غم انہیں ستایا، آنسو لائے ہیں، امتی کی گناہیں انہیں تڑپائے، آنسو لائے ہیں۔ مصطفیٰ کو پتھر مارا گیا، مصطفیٰ روئے نہیں، مصطفیٰ پر کانٹا بچھائے نہیں، مصطفیٰ روئے نہیں، مصطفیٰ کے دندانے مبارک شہید کیے گئے، مصطفیٰ روئے نہیں، مگر مصطفیٰ اس وقت رو رہے ہیں جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، قبر انگوں پہ جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، رات رات بھر رو رہے ہیں،
सता रहा था, उम्मत की गुनहगारी उन्हें सता रही थी, मगर हज़रत उम्मुल फज़ल देख रही है, मुस्तफ़ा रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू देखने के बाद हज़रत उम्मुल फज़ल परेशान हो जाती है, अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। या हबीब अल्लाह, मैं तो आपके नवासे को लेकर घूम रही थी, आपका नवासा आपके सामने है। या रसूल अल्लाह, आपको किसने रुला दिया है, किसने आपको तकलीफ दी है? अल्लाह अल्लाह, मेरे दोस्त को, अपने जिगर को थाम लो, वो मदीनतुर रसूल का इलाका है, वहाँ पे हर जर्रा जर्रा हुजूर के कदमों का बोसा लेने को बेकरार नजर आती थी। अल्लाहु अकबर, उसी मदीनतुर रसूल में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर, हज़रत उम्मुल फज़ल के अर्ज करने के बाद हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ उम्मुल फज़ल, मेरे रोने की वजह यह है कि अभी अभी जिब्रील आए हुए थे और जिब्रील ने मुझसे कहा, या रसूल अल्लाह, जिस हुसैन को आप प्यार करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिस हुसैन को आप नाज़ों से पालते हैं, या हबीब अल्लाह, जिस हुसैन को आप कांधे में बिठाते हैं, या हबीब अल्लाह, उसी हुसैन को आपकी उम्मती, इन उम्मती सतक़तुल, आपकी उम्मती उन्हें शहीद कर देगी, उन्हें दर्द कर देगी। या रसूल अल्लाह, अगर आप कहें तो उस जमीन की मिट्टी आपको ला के देता हूँ। अल्लाहु अकबर, हज़रत इमाम हुसैन के बारे में हुजूर ने सुना कि मेरी उम्मती उन्हें कत्ल कर देगी और जमीन की मिट्टी भी ला के हज़रत जिब्रील देते हैं। इसी तरह की और एक रिवायत है, एक बारिश का फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में फरियाद करता है, अर्ज़ करता है, परवरदिगार, तेरे महबूब की बारगाह में मुझे हाज़िरी की इजाज़त दे दे। हुजूर की बारगाह में आते हैं, आने के बाद वो भी फरिश्ता हुजूर की बारगाह में कहते हैं, या रसूल